نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب صحة الاحتجاج بالحدیث المعنعن۔ حدیث معنعن کے بارے میں بحث ہے۔ حدیث معنعن کے بارے میں معنعن حدیث کی تعریف یہ ہے جس کی سند میں اول سے آخر تک لفظ ان آیا ہو، جیسے حدثنا فلان عن فلان، تو راوی کو معنعن کہتے ہیں اور حدیث کو معنعن اور اس طریقہ کار کو عنعنہ کہتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حدیث منقطع جو ہے یہ متصل ہے یا منقطع ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے امام مسلم رحمہ اللہ، امام علی بن مدینی یا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موقف علیحدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اتصال سند کے لیے ثبوت لقاء ضروری نہیں، امکان لقاء اور محاصرت کافی ہے، یعنی ہم زمانہ ہو راوی مروی۔ یہ امام مسلم کی شرائط ہے، اور امام بخاری اور علی بن مدینی دیگر ائمہ فرماتے ہیں ایک بار یا زائد دفعہ ملاقات ثابت ہو اور امکان لقاء کافی نہیں ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ لقاء جو ہے یہ حقیقی طور پر ہو، ممکن والی بات نہیں ہے، حقیقی لقاء ثابت ہو تو سند متصل ہوگی، وگرنہ وہ سند جو ہے منقطع ہوگی تو متصل نہیں ہوگی۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے پھر ان ائمہ کے اوپر یہ بات فرمائی کہ یہ جو رائے آپ لوگ قائم کر رہے ہیں کہ لقاء جو ہے یہ حقیقی طور پر ہو، امکان لقاء نہ ہو، یقینی ہو ملاقات، ثبوت ہو اس کا، تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ رائے بعض لوگوں کی خود ساختہ رائے ہے، تو اس کا کوئی بھی محدثین میں سے، جدید و قدیم محدثین میں اس کا کوئی قائل نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر رائے یہ ہے کہ راوی مروی عنہ دونوں ثقہ ہوں، دونوں کا زمانہ ایک ہو، اور ایک کا دوسرے سے حدیث سننا ممکن ہو، تو اسناد معنعن اس وقت متصل سمجھی جائیں گی اور یہ حدیث قابل عمل اور استدلال ہوگی، اگرچہ ہمیں کسی حدیث میں لقاء و سماع کی صراحت نہ ملی ہو۔ تو اس چیز کو کچھ ائمہ کرام نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ لقاء جو ملاقات ہے یہ حقیقی طور پر ثابت ہو، جو ہے ممکن والی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تو آپ نے پھر 16 مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ ان 16 مثالوں کے اندر تابعین صحابہ سے بیان کرتے ہیں، اور ان تابعین کا اس روایت کے اندر کہیں بھی سماع و لقاء کا تذکرہ نہیں ہے، پھر بھی تمام محدثین کے نزدیک یہ روایتیں صحیح الاسناد ہیں، اور آج تک کسی بھی روایت کو ضعیف نہیں قرار دیا گیا، نہ کسی نے ثبوت لقاء کی تفتیش اور جستجو کی ہے، کیونکہ زمانہ ایک ہونے کی وجہ سے لقاء و سماع ممکن ہے، اور اسی امکان لقاء کو اتصال سند کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام صاحب نے 16 مثالیں دی ہیں۔ تو یہ مکتبہ بشرا والی جو مسلم شریف ہے اس کے مقدمہ کے اندر آپ صفحہ نمبر جو ہے 128 سے لے کر ان عبد اللہ بن یزید الانصاریہ، اور اسی طرح وقد روا عن حذیفہ عن نبی مسعود الانصاری، یہ پہلی دوسری مثال کریے کہ تابعی جو ہیں اس صحابی سے بیان کرتے ہیں لیکن لقاء سماع ثابت والی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ آپ صفحہ 128 سے لے کر آپ صفحہ 132 تک آپ یہ 16 مثالیں لکھی ہوئی ہیں، ان مثالوں میں آپ جو ہے تابعین کا صحابہ سے بیان کرنا آپ کو ثابت ملے گا، لیکن ان کے لقاء سماع کی کوئی حقیقی اور یقینی بات نہیں ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی آپ کو بتا دیا
کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث عن معنعنہ کو وہ متصل اور اتصال سند کے درجہ دیتے ہیں، جبکہ دیگر ائمہ کرام امام علی بن مدینی اور دیگر جو محدثین ہیں وہ حدیث منقطع معنعن کو منقطع سمجھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک حقیقی طور پر ملاقات سما کسی سند سے ثابت نہیں ہوگا، ہم اس وقت تک حدیث معنعنہ کو متصل نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کو منقطع سمجھیں گے۔ یہ دونوں ائمہ کا موقف آپ کے سامنے ہم نے واضح کر دیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ راوی مروی عنہ کا زمانہ ایک نہ ہو یا دونوں کی ملاقات جو ہے وہ بھی ثابت نہ ہو اور حدیث کا سننا بھی راوی مروی سے ثابت نہ ہو، تو پھر ہم بھی کہتے ہیں وہ سند منقطع ہوگی۔ اس طرح امام بخاری مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سند کی دو قسمیں ہیں، ایک سند نازل جس میں راوی زیادہ ہوں اور دوسرے سند عالی جس میں راوی کم ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب راوی بعض دفعہ نزول اختیار کرتے ہیں تو سند نازل بیان کرتے ہیں، اور پھر کبھی سند عالی کو یعنی کم راویوں والی سند کو، تو دونوں صورتوں میں سند عالی بیان کریں یا نازل، دونوں صورتوں میں عالی اور نازل سند یہ متصل ہوگی، منقطع نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح امام صاحب رحمہ اللہ نے آگے ایک اور بات چھیڑی ہے کہ من گھڑت احادیث پھیلانے والوں سے بھی اجتناب کریں۔ تو یہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ پوری بحث جو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔